لگتا ہے پٹواریوں نااہل لیگ اور پی پی کے ذلیل ہونے کا وقت دوبارہ آیا جاتا ہے، کیونکہ اب ہان کو روکنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ایک ہی روز میں ہان صاحب کے لیے 3 خوشخبریاں ہیں۔ جب کوئی حق کی راہ میں ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر حق کے راستے میں جتنی بھی مشکلات کھڑی ہو جائے اور اس میں جتنا بھی وقت لگ جائے، لیکن گھوم پھر کر حق اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ انتخابات سے پہلے ہان صاحب کو چند دنوں میں بہت ساری کیسز کا فیصلہ سنایا گیا اور 10 گھنٹوں کی سماعت کے بعد سزائیں بھی سنائی گئی، مگر آج تو شاہانہ نیب کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطل کر کے ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے۔ جس طرح کینگرو ٹرائل کر کے خان صاحب اور بشرا بی بی کو سزائیں سنائی گئی، وہ سزائیں ہائی کورٹ میں 5 منٹ بھی اپنا وجود برقرار نہ رکھ پائی اور ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ غلطیوں اور عجلت سے بڑا ٹرائل اپنے انجام کو پہنچا۔ یہ پہلے سے طے تھا کہ جب بھی تو شاہانہ صاحب اور عدت نکاح کیسز اپیل میں جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے۔ ان کیسوں کا بظاہر مقصد صرف الیکشن میں مایوسی پھیلانا اور کچھ مدت عمران خان کو اندر رکھنا تھا، جو کچھ حد تک حاصل ہو گیا، اور اب سب کچھ ریورس ہونے کا وقت ہو گیا ہے۔ ان سزاؤں کا واحد مقصد سینٹ الیکشن تھا۔ خان صاحب کو پابندی سلاسلی رکھنا تھا۔ اب جب سب ٹارگٹ اچیو ہو چکے ہیں تو اب فیصلے واپس خان صاحب کے حق میں ہونا شروع ہوئے ہیں۔ کل سائپر کیس کی سماعت ہے، اگر اس میں ضمانت ہو گئی تو خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے۔ تو شاہانہ کیس میں خان صاحب کی سزا معطل ہونے پر سب کو مبارک ہو۔ جھوٹ ہمیشہ نہیں رہتا، ایک نہ ایک روز حق اور سچ کی جیت ہو کر رہتی ہے، اور مزید بھی ہوگی۔ عمران خان شام کا سورج توڑی ہے جو ڈل جائے گا۔ یہ ایک ایسا کیس تھا جس کا فیصلہ غیر قانونی تھا۔ اس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے بنیادی حقوق پامال ہوئے اور 12 گھنٹے کی کارروائی کر کے جلدی میں سزا سنائی گئی تھی۔ پاکستان کے ہر اہل علم اور اہل عقل اور آئین و قانون کو جاننے اور پہچانے والے نے پہلے ہی دن سے کہا کہ عمران خان کے خلاف بنائی گئی ہر ایک کیس میں بے ایمانی کا عنصر ہے۔ آج تو شاہانہ کیس کے فیصلے نے بھی اس بات کی تائید کر دی ہے کہ پاکستان کا سوچے ور آگے بڑھے، نہ کہ گاڑی کی ڈگی میں گھس کر ملاقات کرنے پہنچ جائے۔ تو شاہانہ کیس میں سنائی گئی سزا کا کوئی ثبوت نہیں ملا، اس لیے عدالت نے سماعت کے پہلے ہی دن عمران خان کی رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ جی یہ تو شاہانہ کیس وہی کیس ہے جس میں عمران خان کی سب سے پہلے گرفتاری ڈالی گئی تھی۔ اس میں دیگر کیسز بھی سیاسی مقدمات ہیں جنہوں نے ختم ہو جانا ہے، بٹ جو مظالم یہ لوگ ڈالے ہیں یہ ہمیشہ عوام کو یاد رہیں گے۔ عمران خان پر تمام کیسز مذکا خیز ہیں، جن کے 10 گھنٹے ججوں کو جیل میں بٹھا کر فیصلے لکھوائے گئے۔ ان سب کا انجام یہی ہوگا۔ سزا معطل ہوئی ہے تو اس کیس میں جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ 21 رمضان بروز پیر اہم خبریں ہیں۔ نمبر 1 عمران خان اور بشرا بی بی کی تو شاہانہ میں سزا معطل ہو گئی۔ نمبر 2 جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی نے ججز حد انکوائری کمیشن کی سربراہی سے انکار کر دیا۔ نمبر 3 چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ججز حد پر از حد نوٹس لے لیا۔ نمبر 4 علی امین گنڈاپور وارنٹ منسوخ ہو گئے۔ نمبر 5 فواد چودھری کی ضمانت منظور ہو گئی۔ خان صاحب کے لیے اور ساتھ ہی عوام کے لیے یہ بڑی خوشخبریاں ہیں۔ خان صاحب کی تو شاہانہ میں ضمانت ہو جانا، پھر تصدق جیلانی کا کمیشن کی سربراہی سے انکار، اور آخر میں 6 ججز کے حد پر بینچ بن جانا۔ کامران خان نے آج اپنے ایکس پوسٹ میں لکھا کہ تقریباً 1 گھنٹہ لگا، 2 سے 3 بجے کے درمیان ایسا لگا کہ وطن عزیز کی اعلیٰ عدلیہ پوری قوت سے جاگ چکی ہے۔ سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اندرون سپریم کورٹ اور وکلاء کی باری اکثریت کے پرزور اصرار پر اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے سنگین الزامات پر مبنی حد کا از حد نوٹس لینا اعلان کر دیا اور لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ اسی دوران اسلام آباد ہائی کورٹ سے خبر آئی کہ بینچ نے عمران خان کی تو شاہانہ کیس میں نیب عدالت کی سزا معطل کر دی ہے۔ چند ہی لمحوں میں جسٹس تصدق جیلانی کا وزیر اعظم شہباز شریف کے نام معذرت نامہ سامنے آ گیا، جس میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کا یا کمیشن کی صدارت سنبھالنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سے بجا طور پر حکومتی ترجمانوں پر خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ کامران خان کی خوشی کی سمجھ نہیں آ رہی، ابھی عدلیہ نے نوٹس لے لیا ہے، انہوں نے گھنگرو توڑنے شروع کر دیے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر عوام کے چند مطالبات ہیں جن کے پورا ہونے کے بعد بھی کوئی بہتر امید لگائی جا سکتی ہے۔ یہاں اتنا گندا نظام راج ہے کہ ایک فون کال پر سب ہو جاتا ہے۔ اب فل کورٹ بنانا چاہیے اور جناب قاضی صاحب کو اس سے الگ کرنا چاہیے۔ لائیو کوریج بھی ہو، عوام بھی دیکھے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ملک سیاسی استحکام کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، چاہے 10 قسم کے کمیشن بنا لے۔ قوم جاگ رہی ہے، قوم سوال بھی کرے گی، کیونکہ اعلیٰ عدلیہ اس قوم کا وقت برباد کر رہی ہے۔ اگر بر وقت فیصلے کرتی تو وطن عزیز ترقی کے سفر پر ہوتا۔ یہ سارے ڈرامے بند ہو جانے چاہیے۔ 99 غلط کام کر کے قوم کو خوشخبری والا لولی پاپ نہیں چلے گا۔ سب سے پہلے تو قاضی صاحب کو اس لارجر بینچ میں بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ یہ سارے معاملے کا قاضی صاحب کو علم تھا، لیکن انہوں نے آنکھیں بند رکھی۔ اب وہ کیسے ان 6 محترم ججز صاحبان کو انصاف دے سکتے ہیں؟ 6 ججز کے عہد کے معاملے پر سپریم کورٹ نے خود نوٹس کے بعد اعلان کر دیا ہے کہ بدھ کو سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان سماعت کریں گے، جبکہ ان میں جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور دیگر ججز شامل نہیں۔ حالانکہ جسٹس قاضی اور جسٹس منصور علی شاہ دونوں اس سماعت کا حق کھو چکے
चुके हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को बेंच में न रखना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये केसेस चीफ जस्टिस हैं जिनके खिलाफ शिकायत की जा रही है, उन्हीं से तहकीकात करवा रहे हैं। हालांकि उसूल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करने की मजाजी नहीं है, तो वो सबूत देकर सिर्फ फैसला कर सकते हैं। तसद्दुक जिलानी का भी शुक्रिया जिन्होंने कमीशन की सरबराही से इनकार कर दिया, वरना इस रमजान में इनकी इज्जत ये चटनी बनानी थी अवाम ने। पीटीआई के साथ गाजर और चिड़ी का खेल जारी है। 9 मई पर सजाओं की चड़ी मारी तो शाहाना सजा मुअत्तली की गाजर दे दी। जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने इनकार किया तो 7 रुकनी बेंच बन गया, जिसमें अक्सरियत आईन और रियासत की खामी जजों की है। पीटीआई ये देखे कि मजमूई तौर पर ऐसे फायदा हुआ या नुकसान। पीटीआई को फुल कोर्ट से कम कुछ भी हरगिज कबूल नहीं करना चाहिए। कोई काजी अपने मालिकों को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। जानबूझकर हम हयाल जजेस को बिठाकर ये केस को एक नया रंग दे देगा और डंग टपाव प्रोग्राम करके एक आध इंसान को बलि का बकरा बनाएगा और फिर इनकी वहशत का नंगा नाच शुरू होगा। अवाम को बेवकूफ बनाते रहे। काजी साहब के साबिका परफॉर्मेंस देखने के बाद कहा जा सकता है कि अब सारा मामला, सारी बहस हद लिखने और ना लिखने पर होती रहेगी। हद के मतन के बाद एक कोई बात न होगी। जस्टिस मुनीब और जस्टिस आयशा को इस बेंच में जरूर शामिल करवाना होगा। अब सोशल मीडिया को इस पर भरपूर आवाज उठानी पड़ेगी। अवाम का मुतालबा फुल बेंच है, इस बेंच को भी यकसा रद्द करना होगा। इसी तरह हर तरफ से भरपूर आवाज उठाएंगे। सोशल मीडिया का किरदार अब पहले से भी ज्यादा जरूरी और अहम है। कातिल ही मकतूल को इंसाफ देगा, ऐसे कैसे हो सकता है? जिन पर इल्जामात है, जो मिले हुए हैं, जिनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, वो इंक्वायरी करने जा रहे हैं। वारे काजी साहब तेरा इंसाफ, ये अज़ खुद भी मुझे फिक्स लगता है। क्या ये बेंच जजेस के हक में फैसला देगा? ये हद लिखने वाले जजेस में 1000 कीड़े डालकर जो फैसला देंगे, उसका मकसद ये होगा कि तुमने जरूरत ही कैसी की आवाज उठाने की। डिग्गी वाले सरकार ऐसी तो मुलाकातें नहीं कर रहे हैं ना काजी साहब से। अवाम और अवाम के हम ख्याल सहाफियों का यही ख्याल है कि काजी फैज ईसा साहब को किसी सूरत इस मैच में नहीं बैठाना चाहिए। वो 1 साल से हकायक से आगाह थे और खामोश रहे। बाज़ाब्ता शिकायत मौसूल होने के बाद भी उन्होंने इस अहम फैसले पर मिट्टी डालने के मुतरादिब काम किया। वो इस मामले के बेनिफिशरी शहबाज शरीफ से मिलकर इन्हें हुकूमत के दीगर मामलात में मदद के यकीन दहानी भी करवा चुके हैं। लिहाजा काजी साहब मुतनाज़ा होने के बाद अखलाकी तौर पर इस बेंच में ना बैठे, वरना इस बेंच की अखलाकी हालत दिवालिया हो जाएगी। बेचारे कमीशन की हिमायत में नाचने वाले अब बेंच के तहफ्फुज़ के लिए जान की बाजी लगा देंगे। जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने काजी फैज ईसा के जुडिशनल कमीशन बनाने के फैसले को उड़ाकर रख दिया और कमीशन की सरबराह से इनकार कर दिया। जस्टिस जिलानी ने अपनी जवाब में कहा कि जजेस का अहद सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल को लिखा गया था, इसलिए ये अदालती दायरे कार बनता है कि न किसी कमीशन का जो TORs बनाए गए वो जजेस के उठाए गए सवालात का जवाब नहीं दे रहे थे। इत्थे रक मलेंगे इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जजेस के हद के मामले पर मुल्क भर के 300 से ज्यादा वकला ने सुप्रीम कोर्ट से अज़ खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया था। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी के बेटे साकिब जिलानी भी खत लिखने वालों में शामिल थे। हाई कोर्ट के चीफ जजों के साथ इजहारी यकजहती करते हुए इनके जुर्रतमंदाना इकदाम को सराहते हुए वकीलों ने मुतालबा किया था कि हाई कोर्ट जजों के हद के मामले पर मुनासिब कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। ये अवामी मुफाद और बुनियादी हुकूक के नफाज का मामला है। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इस मामले का नोटिस है।